کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پہلا سیموئیل کی کتاب، اس کا 4 باب جو کہ 22 آیات پر مشتمل ہے۔ عہد کا صندوق چھن جاتا ہے اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیق میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے سفرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے اس کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لشکر گاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الفاظ کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی، اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہے؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطینی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ آئے فلسطینیوں، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطین لڑے، اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس مارے گئے۔ ایلی کی وفات۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا، اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا، اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے، اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ فنہاس کی بیوی کی وفات۔ اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خاوند مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبوت رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا، اور اس کا خسر اور خاوند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ آمین اور آمین۔